کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم ایک ایسے کھانے کی بات کرنے والے ہیں جو لڑکے نے مجھ سے بولا تھا وہ سنانا ہے مجھے. اس نے مطلب کمنٹ میں نہیں، کمنٹ میں لکھا تھا کمنٹ میں کہ اس کی ایک کہانی سنانا ہے. تو میں نے سوچا چلو اس کی کہانی سنا دیتے ہیں، وہ اتنا بول رہا ہے. تو اس کی کہانی ادھر سے شروع ہوتی ہے کہ بچپن میں اس کا صحیح چلا. نہیں، وہ میرا دوست ہی مان لو، تو میں پہلے ہی بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. بچپن میں اس کا بالکل صحیح چلا، جو مطلب بچے ہوتے ہیں ان کے لیے. آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بچپن میں ان کا یہ صحیح چلا کہ مطلب بچپن میں سب چیز اس کو ملتی گئی. بھائی مان لو تم تو اس کو بھائی مان لو. اب ادھر سے کہانی سنو. بچپن میں سب کچھ چلتا رہا اس کا، مطلب سادہ سمپل سب کچھ اچھا. پھر وہ آیا 8th کلاس میں، سوری. تو وہ 8 میں آیا، تو 8 کے بعد اس نے ہے نا تھوڑا اس کا گھر میں پرابلم آنے لگی، کیونکہ تھوڑے پیسوں کی اس کے کارن. تو اس کی بہنوں کی بھی شادی ہو گئی تھی، تو ایسے پیسوں کی پرابلم ہے، کھانے مانے کو نہ مل رہا. ایسی اچھی پرابلم تھی، مطلب اچھی پرابلم ایسی تھی کہ ایسے تھی کہ ان کے پاس زمین جائیداد تھی نا، وہ بیچ گئی تھی بس. اور سب کچھ اچھا چل رہا تھا ان کا. ہاں، اور سب کچھ ان کا اچھا چل رہا تھا، اور بس زمین جائیداد کی بات تھی، وہ اکیلی بیچ گئی تھی ان کی، اور کچھ نہیں چل رہا تھا. دکان سب اچھی چل رہی تھی. ایسے سب کچھ اچھے چلنے لگا. پھر کیا ہوا کہ پورا نہ پک گیا نہ، وہ ایک سے 9 تک کچھ حالات تھے، اس نے بہت اچھا کرایا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے نا کام یہ ہوا، مطلب 8 سے 9 کے سر نے بہت اچھا کرایا. انگلش والے مطلب 8 سے 9 میں سر نے اچھا پڑھایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی اچھی پڑھائی. 10th میں ان نے دھوکہ دے دیا. ان نے ایسے دھوکہ دیا، کچھ الگ ہی پرکار کا ان نے دھوکہ دے دیا. انہیں یوں دھوکہ دے دیا، مطلب اس سے بول دی یہ بات کہ ہے نا تم کو خود محنت کرو، تم کو میں کچھ نہیں سکھاؤں گا. سر نے یہ بات بول دی. اب اس بات کا میننگ یہی تھا، مطلب اس کو کچھ بھی نہیں پڑھانا سکھانا نہ لکھانا. آپ سمجھ رہے ہوں گے، خود کرنا سب کچھ. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہانی شروع یہیں پہ. 10th میں اس نے مطلب پھر اس نے وہ کوچنگ چھوڑی دی. اس کے بعد اس کو کوئی سر نہیں ملے. اس سر نے دھوکہ، مطلب ایسے دھوکہ کوئی نہیں دیتا. گرو ہوتے ہیں، ایسے دھوکہ تو کوئی نہیں دیتا بھائی. تمہارے گرو نے بھی نہیں دیا ہوگا، ٹھیک ہے. ایسے دھوکہ، ٹھیک ہے. تو انہیں پتہ نہیں یہ کیا فالتو کی بات چلتی رہتی ہے ان کے من میں. ان کو ایسا لگا کہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہونے لگا نا، تو الگ ہی گھمنڈ آتا ہے. ایسے ان کو گھمنڈ آ گیا تھا، ٹھیک ہے. اس گرو جی کا نام اپن رکھ دیتے ہیں گھمنڈی، اور ان بھیا کا نام رکھ دیتے ہیں اپن ہیپینیس. تو ان بھیا وہ ہیپینیس رہتے تھے، مطلب ہیپی رہتے تھے، اس لیے ہیپینیس رکھ رہے ہیں. اور وہ گھمنڈ بہت کم بھیا میں، اس لیے ان بھیا کا نام اپن گھمنڈ رکھتے ہیں. آگے سنو. تو کچھ نہیں، کیا کہاں پہ تھا. ہاں، پھر کچھ نہیں، سیدھی بات یہ ہوئی کچھ دنوں بعد کہ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. 1 مہینے بعد وہ میں تک بھی پڑھاتے تھے، کچھ نہیں. تو ایک بار ہے نا آن لائن ایگزام چلا، ان میں اس نے بہت اچھا پرفارمنس کیا. ان کو پتا تھا کہ یہ پڑھتا نہیں ہے، اچھا پرفارمنس نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے. تو اس نے بہت اچھا پرفارمنس کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کالج میں آیا. 11th بھی اچھی نکل گئی اس کی، اس کو پیسے مل گئے. 11th کی 10th میں 12th میں بھی اچھے پیسے مل گئے اس کو، اچھا چلتے گئے. پھر اس کے بعد آیا صحیح موڈ. اس کا یہ موڈ آیا کہ مطلب بیچارے کو نا اس کی نہ بہنوں نے ساتھ دیا نہ اس کے بھیا نے. ہاں، اس نے مجھے پوری یہ کہانی بتائی تھی. یہ بالکل کہانی صحیح ہے، میں یہ جھوٹی کہانی نہیں پھیلا رہا میں. مطلب نہ اس کی بہنوں نے ساتھ دیا، نہ اس کے کسی نے ساتھ نہیں دیا اس کو. اس کے بعد ہوا گیم شروع. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے کسی کا فارم دیا تھا پرائیویٹ کا، مطلب جیسے میکینیکل انجینئر بن گیا، اسکوٹر سکھانے والا. تو جو اپنا جو گناہ میں رہتے وہ جانتے ہی ہوں گے، جو اپنا شو روم ہے جہاں پر گناہ والے لوگ جانتے ہی ہوں گے، جو گناہ سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ اپنا شو روم ہے ادھر پر اپنا سزوکی شو روم ہے، ماروتی سزوکی شو روم بندہ کانوینٹ کے پاس میں. ادھر جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے.
ٹھیک ہے. اور اس کے پاپا اس دن تھے نہیں، مطلب وہ آؤٹ ڈور گئے تھے، اس کی ممی بھی نہیں تھی، اس کے پیسے ختم ہو گئے تھے پورے. ٹھیک ہے. تو بھائی کیا ہوا کہ اس نے نا اپنی بہن سے پیسے مانگے. 3 بہن تھی، تو ایک بہن تو وہ تھی پولیس میں. ٹھیک ہے. ایک بہن کی شادی ہو گئی تھی اور ایک ہو گئی تھی. تو اس نے بہن سے پیسے مانگے تو بہن نے پیسے نہیں دیے. تو بہن نے یہ منع کر دیا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میرے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے، میرا اکاؤنٹ نہیں چل رہا، اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، ATM نہیں چل رہا، ایسا بول دیا. کیونکہ اس کو پتا تھا کیونکہ بچپن سے اس کی بہن نے پیار ہی نہیں کیا. مطلب جو سامان منگواتی تھی وہ تینوں مانگتے تھے، اس کو کچھ نہیں آیا، بس اس کی ممی اور پاپا کے علاوہ اس کو کوئی کچھ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ وہ اس کمپنی میں ہے CEO بن گیا. اس کی منتھلی انکم ہے 1 لاکھ روپے. کتنی منتھلی انکم 1 لاکھ روپے ہے. آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے منتھلی انکم کون کی 1 لاکھ روپے بول رہا ہوں میں. 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ. ٹھیک ہے. اب آگے بات کرتے ہیں. 1 لاکھ روپے ہونے کے بعد تو ایک بار کیا ہوا، اس کی بہن کو مدد کرنی پڑی. تو اس نے پیسے مانگے تو بھائی نے دے دیے. اس کو پتا تھا کہ وہ اپنی بہن کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس نے پورا قرضہ پٹا دیا، سب کچھ کر دیا تھا، لیکن اس نے اپنی بہنوں کا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن تب بھی اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی نا، تو محنتیں مانگتا تھا تو وہ ہر بار ہی منع کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک بار اس نے منع کر دیا تو اس نے یہ بول دی، اس کی بہنوں نے تمہارے سے ہمارا رشتہ ختم ہے. اس کی بہنوں نے یہ بول دی. اس کو مطلب اس کا وہ کوئی تھا ہی نہیں، اس کی شادی مادی ہو گئی. پھر اس کے بعد ہے نا اس نے نا پیسہ جمع کرنے لگے تھے. مطلب وہ ہر مہینے 10,000 روپے ان کی بہن کے، ان کے بچے تھے نا ان کے میں ڈالتا تھا. وہ 10,000 روپے ہر مہینے دونوں کے میں جو بھی اس کو ملتا تھا 10,000 ہر مہینے ڈالنے سے. یہ 10,000 ہر مہینے ڈالتا تھا وہ. اور پھر کیا، جو آپ نے سنا وہ بالکل صحیح کہانی ہے، جو میں بنا کے نہیں سنا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہو یہ بنا رہا ہے، یہ صحیح نہیں سنا رہا. اس لیے 10,000 روپے مہینے کے ڈالتا تھا وہ. مہینے کے 10,000 روپے. اس کو پتا تھا کہ بانتی کو تو کرنا ہے بس. اسی بات پہ اس نے بولا، مطلب پڑھائی کے معاملے میں اس نے بولا کہ میں نے ان کے اتنے روپے جمع کر لیے لاکھ مارک میں. پھر اس کے جمع ہو گئے تھے ہر مہینے 10,000. کوئی ڈال لے، پھر کبھی کبھار وہ ڈالتا تو آرام سے ہو ہی جائیں گے اس کے لاکھ کروڑ میں. کتنے ہو گئے، کروڑ نہیں لاکھ ہو گئے تھے. کم سے کم 5-6 لاکھ روپے جڑ گئے تھے ایک جنے کے. ٹھیک ہے. پھر اس نے گھر بن کر اس نے سب کیا. پھر اس کی بہن کو پتا تھا اب تو بھی نہیں. جیسے بولتے نا کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی، جیسے ویسے ہی یہ کھاوت بالکل صحیح ہے. کتے کی دم پیچھے سیدھی نہیں ہو سکتی. اور ان کا مطلب وہ گھمنڈ جائے گا نہیں، ان لوگوں کا گھمنڈ جائے گا نہیں. ان کو اتنا تو دیکھنا چاہیے. اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے نا، تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے سب کے لیے اتنا کیا تو ابھی تم. اس لیے کتوں کی پیٹھ سیدھی نہیں ہو سکتی نا، ایسے یہ کہاوت صحیح ہے، بالکل صحیح ہے یہ کہاوت. کتوں کی پیٹھ پوجا. پھر اس کو نہیں ہوا، اس نے پھر اچھا گھر بنوایا، سب بنوایا. تو کیا بتاؤں، مجھے دکھ ہوتا ہے اس کہانی سے. ایموشنل کہانی ہے، یہ آپ کو پتہ نہ ہو تو میں بتا دیتا ہوں. رونا آ جاتا ہے مجھے تو، رونا ہی آنے لگا. مذاق کر رہا ہوں، اتنا بھی رونا نہیں آیا، لیکن اس کی یہ کہانی بالکل صحیح تھی. ٹھیک ہے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی کہانی کے ساتھ اس باس کا بھی گیم اوور ہو چکا ہے. اور اب اپن کیا کہیں، اس کے ساتھ جو ہوا اس بھگوان نے بھی اس کا ساتھ دیا. لیکن مجھے یہ کہانی میں ایک بات بہت بری لگی، وہ پیدل گیا. کہاں تک؟ پیدل گیا وہ وہاں تک. تو وہاں تک مطلب تورو میں جہاں سے کم 5-10 کلومیٹر دور. اتنے مطلب 50 روپے نہیں دیے اس کی بہن نے. یہ بات تھی. چلو ٹھیک ہے، یہ اسٹوری اپن نہیں ختم کرتے ہیں. اگر نئی اسٹوری آئی تو اس کو بھی لائیں گے. جو اسٹوری اپن کو مل جاتی ہے نا اپن وہ بتاتے رہتے ہیں. اس لیے اس بار روز نہیں بھی، اگلی بار روز ضرور کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بائے بائے اینڈ لو یو ٹو آل.